چوپایوں کی مانند ہیں، جیسے جانور مویشی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی طرح کا سننا اور دیکھنا ان کا معاملہ ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وہ حیوانات جو ہیں وہ تو اپنی اس جبلت کی راہ پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ایک راستہ معین کیا تھا صراط مستقیم، یہ تو بہت بھٹکا ہوا ہے اس سے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب کی قدرت کو، اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پھیلا دیتا ہے سائے کو۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک جگہ پر ساکن رکھتا، ٹھہرا دیتا، سایہ برقرار رہتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، اور پھر ہم سورج کو بناتے ہیں اس پر دلیل راہ۔ سورج نکلتا ہے، جو وہ اوپر چڑھتا ہے، سایہ جو ہے سمٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت یا غروب یا صبح ہر چیز کے سائے جو ہیں وہ لمبے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں۔ سورج کے ابھرنے کے ساتھ ہی سایہ سمٹتا ہے، یہاں تک کہ جب نصف نہار پر آ جاتا ہے تو سایہ بالکل اپنی جڑ میں آ جاتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اور پھر ہم اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں بڑی سہولت کے ساتھ، آہستہ آہستہ۔ اب ایک تو یہ قدرت کا ایک وہ مظہر ہے جو ہر شخص کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس میں ایک معنویت اور بھی ہے۔ کفر اور شرک کا سایہ جو ہے زمین پر ہے، اللہ چاہے تو اسے اسی حالت میں برقرار رکھے، چھوڑ دے، لیکن پھر خورشید ہدایت طلوع ہوتا ہے، اور پھر وہ سائے جو ہیں شرک کے اور کفر کے اور الحاد کے اور دہریت کے وہ سمٹنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بالکل جو ہے وہ پوری طرح ہدایت کی روشنی جو ہے وہ چھا جاتی ہے، پورا ماحول منور ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے پردہ پوش، لباس کی مانند۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند جو ہے وہ تمہارے آرام کا ذریعہ ہے، تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے اور پھر فریش ہو جانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا نیند کو۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا ہے کھڑے ہونے کے لیے، یعنی کام کاج کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بارش کے آگے آگے بشارت دیتی ہیں، اس کی باران رحمت کی بشارت دیتی ہیں پہلے، بارش سے پہلے ہی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے بلندی سے انتہائی پاکیزہ پانی، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم زندہ کریں مردہ زمین کو۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور تاکہ ہم پلائیں اپنی مخلوقات میں سے جو چوپائے ہیں، اور بہت سے انسان بھی، وہ بھی اس سے سیراب ہوتے ہیں اسی پانی سے، یہ جو پاکیزہ مترا ہوا پانی آسمان سے ہم اتارتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور ہم نے تو اس کو ان کے درمیان مختلف اسالیب میں گوناگوں طریقوں سے واضح کر دیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ ناشکری پر اڑے ہوئے، کفران نعمت پر انہوں نے کمر کس رکھی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو بھیج دیتے ہر بستی میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی آپ ان کافروں کی باتوں میں مت آئیے، ان کے دباؤ کو قبول مت کیجیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان الفاظ کو انڈرلائن کیجیے، بہت اہم ہے۔ اور ان کافروں سے جہاد کیجیے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ مکی دور میں جو ہو رہا تھا، غلط نظریات، غلط افکار، مشرکانہ توہمات، مشرکانہ تصورات، ان سب کی بے خونی جو ہو رہی ہے وہ شمشیر قرآنی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ وہ جہاد جس میں تلوار ہاتھ میں لینی ہے وہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے یہ ہے ماحول کو قرآن کی دعوت کے ذریعے ان غلط افکار سے پاک کرنا، ان کی جڑیں کاٹنا، اس شمشیر قرآنی کے ذریعے جو ہے ان کا ابطال کرنا، تمام باطل نظریات کا، غلط افکار کا، غلط سوچ، مادہ پرستی، ہر قسم کی بت پرستی، ہر قسم کا الحاد، دہریت، ان سب کی جڑ کاٹتا ہے یہ قرآن۔
تو اس کے ذریعے آپ جہاد کیجئے، بڑا جہاد، جہاداً کبیرہ۔ اور مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 13 سالہ مکی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہی جہاد تھا۔ اور یہ جہاد کب تک جاری رہتا ہے؟ جب تک کہ کوئی ایسا مرکز وجود میں نہ آئے، کوئی آپ کو پوزیشن نہ ہو جہاں آپ اکثریت میں ہو، ایک مضبوط جماعت بن جائے اور وہ جماعت پھر اس کفر کے نظام کو چیلنج کر سکے، اس وقت تک یہی جہاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا ہے بار بار، ان کی زندگی میں وہ مرحلہ نہیں آیا، وہ جماعت نہیں تیار ہو سکی، رسپانس نہیں دیا معاشرے نے، چند افراد گنتی کا ایمان لائے۔ وہ کوئی ایسی مضبوط جماعت ہوتی، کوئی ایسا مرکز ہوتا، وہاں پر آپ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، رسولوں کے ماننے والے اکٹھے ہوتے اور پھر وہ کفر کی طاقت کو چیلنج کرتے، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے، اس کی نوبت نہیں آئی۔ ہر نبی اتمام حجت اس نے کیا ہے، پوری عمر انہوں نے جو ہے اسی دعوت، اسی جہاد کبیر میں، ان غلط افکار کو کاٹنے میں، وہ آیات الہی کے ذریعے، وہ جو وحی ان تک آ رہی ہے اس کے ذریعے شرک کی جڑیں کاٹنے میں انہوں نے جہاد جاری رکھا اپنی آخری سانس تک۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ نوبت نہیں آئی، لوگ ایمان نہیں لائے، وہ حزب اللہ جو ہے وجود میں نہ آ سکی، لہذا اس سے اگلا مرحلہ نہیں آیا۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 13 سال کے بعد وہ مرحلہ آیا اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے، اور اب یہ فولادی تلوار بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ پہلے صرف یہ قرآن کی شمشیر تھی، اب اس فولادی تلوار کے ذریعے باطل قوتوں کا سر کچلنا ہے۔ تو فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا وہو الذی مرج البحرین، وہی ہے جس نے چلائے ہیں 2 دریا، 2 سمندر ملے ہوئے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھے پانی کا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ جو سمندر اور یہ دریا ہے یہ کھاری ہے، تلخ، نمکین۔ سمندر میں بھی اور بعض دریاؤں میں بھی پانی کی 2 رویں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ان کے کلرز الگ ہیں، اور بہت سے مقامات پر ایک طرف کھارا پانی ہے، ایک طرف میٹھا پانی ہے، اور میلوں تک وہ ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی نظام ہے، وہ کوئی جیسے بیچ میں کوئی آڑ ہو، اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے، ایک آڑ ہے، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنائی ہے جو حائل کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا پانی سے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتوں سے جوڑا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، 2 طرح کے رشتے ہیں، ایک تو نسبی رشتہ ہے جسے خونی رشتے کہتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اور پھر ایک سسرالی رشتے بھی بنتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملاتا ہے، ان کے تعلقات بناتا ہے، ان کے ساتھ ایک مودت اور ہمدردی اور الفت پیدا کرتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ پوچھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں ایسی ہستیوں کی جو نہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں، بے بس اور لاچار ہستیاں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر اپنے رب کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مد مقابل۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے تقاضا نہیں کیا کسی اجرت کا، مزدوری کا۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، سوائے اس کے جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا حاصل یہ ہے کہ جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف پہنچانے والا راستہ اختیار کر لے۔ بس یہ اگر ہے تو یہی حاصل ہے، یہی مطلوب ہے، مجھے اور کوئی مزدوری، کوئی صلہ نہیں چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو الحی ہے، جو زندہ ہے، قائم ہے، اور اس پر کبھی موت طاری نہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ۔
وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا